بزم رسالت میں موجود تھا۔ اچانک سے رسول کی بزم میں حسین ابن علی وارد تھے۔ حسین کمسن تھے۔ نبی زمان نے آتے ہوئے حسین کو اپنی بزم میں دیکھا تو فرمایا مرحباً بک یا ابا عبداللہ۔ جس کو سمجھ میں آئے وہ میرا ساتھ دے، اے ابا عبداللہ مرحبا، ٹھیک ہے نا؟ اے ابا عبداللہ نہ سارے بولو گے، جوانوں بولنے پہ پابندی نہیں ہے۔ اے ابا عبداللہ احسن تو مرحبا، ٹھیک۔ ابی کہتے ہیں میں متوجہ ہوا حسین ابن علی کی جانب، حسین نبی کے قریب آئے، نبی نے اگلا فقرہ ارشاد فرمایا یا زین السماوات والارضین۔ اب یہ جملہ آپ کے حوالے ہے۔ اے ساتھوں زمینوں کی زینت حسین مرحبا، اے ساتھوں آسمانوں کی زینت حسین مرحبا۔ ابی کہتے ہیں میں نے بزم رسالت میں ہاتھوں کو جوڑا، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے؟ جانتے ہو ابی فرماتے ہیں نبی نے مسکرا کے میری جانب دیکھا اور فرمایا ابی پہچان لو یہ علی کا بیٹا حسین ہے۔ ابی پہچان لو یہ علی کا بیٹا حسین ہے۔ ابی کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ یا زین السماوات والارضین، ساتھوں آسمانوں کی زینت حسین مرحبا، اے ساتھوں زمینوں کی زینت حسین مرحبا۔ ابی نے فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا ابی یہ علی کا بیٹا حسین ہے، یہ جتنا زمین پہ بلند ہے آسمانوں پہ اس سے زیادہ بلند۔ کیا صاحب کون ہے ابا عبداللہ، کیا ہستی ہے میرے مولا کریم کربلا کی۔ اے زندگی بھر تذکرہ سن رہے ہیں ابا عبداللہ کا۔ دیکھیے کربلا سن کے نہ گزرے، کربلا کا تعلق محسوس کرنے سے ہے۔ کربلا عقل سے اگر اپنی ناپنا چاہو گے تو سمجھ نہیں آئے گی، کربلا کے لیے چشم معرفت درکار ہے۔ کربلا عینک عرفان سے سمجھ آئے گی۔ غور کریں تو میں دو جملے عرض کروں، سارے آمادہ ہیں سنیں گے۔ ابا عبداللہ راضی رہے امام زمان ہم سب کو سلطان کربلا کی زواری کا شرف نصیب فرمائے۔ ابا عبداللہ کی ہستی کیا ہے، کون ہے حسین ابن علی؟ بس ایک جملہ سنیں اور پھر میں چھوٹے حضرت کی شان میں کچھ جملے عرض کر کے رخصت لوں گا۔ ابا عبداللہ کی ہستی کیا ہے؟ یاد رکھیں میرا مولا کریم کربلا وہ ہے کہ جس نے فطرت بدلی نا، ساتھ دے مولا ابا عبداللہ کی ہستی وہ ہے کہ جس نے فطرت بدلی ہے۔ مولا سلطان کربلا کی ہستی وہ ہے کہ جس نے استعارے بدلے ہیں۔ ابا عبداللہ کی ہستی وہ ہے کہ جس نے استعارے بدلے ہیں۔ میں سمجھاؤں اگر جوانوں کو میرا ساتھ دو، بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں جوانوں میرے ساتھ سفر کرنا، یعنی سلطان کربلا کی ہستی وہ ہے جس نے استعارے بدلے ہیں۔ سن 60 ہجری سے پہلے معراج کہتے تھے فرش سے عرش پہ جانے کو، کربلا بسنے کے بعد معراج کہتے ہیں عرش سے کربلا میں آنے۔ میرے مولا ابا عبداللہ نے فطرت بدلی ہے، فطرت بدلی ہے۔ یعنی اگر کسی کو زخم آ جائے، زخم پہ اپنے مٹی لگا لے، طبیب کے پاس جائے، کہے طبیب کو اپنا زخم دکھائے تو طبیب کیا کہے گا؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ مٹی زخم کی دشمن ہے، اس نے زخم کو خراب کر دیا؟ حسین نے فطرت بدل دی ہے، جو بول رہا ہے امام حسین راضی رہے، حسین نے فطرت بدل دی۔ جو خاک زخم کی دشمن تھی حسین نے اسی مٹی کو شفا بنا دیا۔ اب عبداللہ کی ہستی، اب عبداللہ سلامت و آباد رکھے۔ یاد رکھیے ہر شب جمعہ زیارت پڑھتے ہو نا؟ کون سی زیارت پڑھتے ہو؟ احسن تم زیارت وارثہ۔ جتنے جوان بیٹھے ہو بالخصوص تم سے کہہ رہا ہوں، تمہیں چاہیے کہ ہر روز پڑھو، ہر روز اگر نہیں پڑھ سکتے زیارت وارثہ، زیارت امام حسین، تو کم سے کم شب جمعہ تمام مصروفیات کو ترک کر کے زیارت کی تلاوت کرو واجبات کو ادا کرنے کے بعد۔ یاد رکھنا اس زیارت کے آثار تم محسوس کرو گے۔
اس زیارت کے آثار محسوس کریں گے آپ. کیا آثار کا؟ کس طرح اس زیارت کی تلاوت آپ کے پورے گھر پہ اثر انداز ہوتی ہے. اور ایک جملہ اور کہوں، جو اس زیارت کو، شب جمعہ پڑھنا ہے، اس زیارت کو، لفظ تھوڑا سخت ہے لیکن کہے بغیر گزارا نہیں میرا، عادتاً نہیں عبادتاً پڑھو. امام حسین راضی رہے ہیں ساتھ میرے. اس زیارت کو عادتاً نہیں عبادتاً پڑھو. یہ جو آپ سلام کر رہے ہو ابا عبداللہ کی خدمت میں، ٹھہر کے ترجمہ تو پڑھو تاکہ احساس تو ہو کہ کن کی بارگاہ میں سلامی ہو رہے ہے. زیارت یاد رکھ، جب انسان سفر زیارت پہ جاتا اور کربلا پہنچتا، کربلا ابا عبداللہ کی زواری کا ایک پروٹوکول بنایا، معصوم نے وہ پروٹوکول دیا. کیا کہ یوں ہی کربلا پہنچنے کے بعد، سنیں گے تو سناؤں، یوں ہی کربلا پہنچنے کے بعد براہ راست ابا عبداللہ کے روزے پہ نہ جاؤ. پھر کیا کریں؟ کہا پہلے چھوٹے حضرت کو سلام کرو. پریشان ہو کے نہ سننا، پہلے چھوٹے حضرت کو سلام کرو، پھر ابا عبداللہ کی بارگاہ میں جاؤ. ہاں، یہ پروٹوکول دیا. یہی سبب ہے کہ غازی کے القاب میں ایک لقب ہے باب الحسین. بڑا گھبرا کے سنا ہے بھائیوں نے. غازی کے القاب میں ایک لقب ہے باب الحسین. جب میں نے یہ لقب دیکھا تو میں یہ سوچنے لگا کہ کیا قدر مشترک ہے بابا میں اور بیٹے میں. صاحب زمان، کیا قدر مشترک ہے بابا میں اور بیٹے میں کہ غازی کے بابا وہ ہیں جو محمد تک جانے کا دروازہ ہے، غازی وہ ہے جو حسین تک جانے کا دروازہ. ایک ہمارے بہت بڑے عالم گزرے، ان کا اسم گرامی ہے علامہ عبدالرزاق مکرم. انہوں نے لکھا کہ ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها. احسنتم. قسم ہے سورج کی جب وہ اپنی پوری بلندی پہ ہو، قسم ہے چاند کی جو سورج کے پیچھے بلا فصل آ جائے. وہ فرماتے ہیں یقیناً اس آیت کے مصداق رسول اعظم اور امیر المؤمنین کی ہستی ہے، لیکن وہ لکھتے ہیں کہ میری نظر میں رسول اعظم اور امیر المؤمنین کے علاوہ ایک اور جوڑی ہے جو اس آیت کی مصداق ہے. کہا کون ہے؟ کہا حسین و عباس. کہا کیسے؟ کہا تیسری کو حسین آئے ہیں، چوتھی کو عباس آیا. یہ چھوٹے حضرت کی ہستی ہے. یاد رکھیں، جو چاہتا ہے جس کو ابا عبداللہ کی معرفت نہیں نا، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے آپ کو روضہ حسین ابن علی تک پہنچا. جس کو معرفت ابا عبداللہ نہیں، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے آپ کو روضہ حضرت عباس تک پہنچائے. جب غازی کے روضے سے باہر آئے گا تو معرفت حسین لے کے آئے گا. لفظ بدل کے کہتا ہوں، کہنا یہ چاہتا ہوں عزیزوں، یاد رکھیے میری اس بات کو، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ زیارت عباس ضمانت ہے معرفت حسین کی. میں جانتا ہوں بات بڑی نامانوس سی کر رہا ہوں میں. یہ جو ہم چھوٹے حضرت کی زیارت پڑھتے ہیں، بس یہی آخری بات ہے. چھوٹے حضرت کی جو ہم زیارت پڑھتے ہیں، حضرت ابو الفضل العباس کی زیارت جب ہم پڑھتے ہیں، درود بھیجے مل کے محمد آل محمد. امام معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود بھیجنے سے دلوں کا نفاق دور ہوتا ہے. چھوٹے حضرت کی جو ہم زیارت پڑھتے ہیں نا، یہ زیارت چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام جب کربلا اپنی جد کی زواری پہ آئے تو پہلے راوی کے ساتھ راوی بتلاتا ہے کہ پہلے امام علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے حضرت کے روزے پہ رکے، ان کو سلام کیا اور پھر ابا عبداللہ کے روزے پہ گئے. بس عزیزوں، جو غازی کی ہم زیارت پڑھتے ہیں کربلا میں،
وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کرتا. اب ذرا غور کر لیں، ایک جملہ اور اجازت. زیارت شروع ہوتی ہے اور پھر سلسلہ چلتا ہے، اور درمیان میں اس زیارت کے دوسرے جز میں امام علیہ الصلوۃ والسلام جملہ کیا ہے؟ السلام علیک ایھا العبد الصالح. ذہن میں ہے غازی کا لقب؟ سب کے ذہن میں السلام علیک ایھا احسنتم ایھا العبد الصالح، غازی کے مشہور القابات. یہ ایک لقب، اے عبد صالح آپ پہ سلام. ٹھیک، یہ عبد صالح ایک لفظ ہے عابد، اور ایک لفظ ہے عبد. ذرا غور کرنا، نامانوس سی بات ہے. عابد نکلا ہے عبادت سے، عبد نکلا ہے عبدیت سے. تھوڑا سا میرے ساتھ سفر کریں، یقیناً کوئی ایک نیا رخ ہوگا. عابد ہے عبادت سے، عبد ہے جس سے ہے عبد صالح، عبد ہے عبدیت سے. ٹھیک ہے، پریشان تو نہیں ہے جوان؟ احسن. تو عبد ہے عبدیت سے. عبادت میں وقت معین ہے. تھک کے نہ سننا، عبادت میں وقت کا تعین ہے کہ نہیں؟ یعنی مغربین کا ایک وقت ہے، اس وقت میں ادا کرے. جیسے ہی وقت تمام ہوگا مغربین قضا کی نیت سے پھر ہوگی. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ تو کہنا یہ چاہتا ہوں عبدیت میں، عبادت میں وقت کا تعین ہے، جبکہ عبدیت مسلسل ہے. یا صاحب زمان، عبدیت مسلسل ہے، عبدیت میں انقطاع نہیں، عبدیت میں تسلسل ہے. عبادت میں وقت معین ہے، اور ما سوا اس مقام کے کہ معصوم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی ماہ مبارک رمضان میں حالت روزہ میں روزہ دار سو جائے تو اس کا سانس لے